بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی زمین جو کہ کافروں کے پاس بطور جزیہ ہو، کیا اس زمین کو خریدنا جائز ہے؟ اس بارے میں ایک غیر مستند حدیث آج ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی حدیث ہے لیکن مستند نہیں ہے۔ تو مشکات المصابیح کتاب القصاص باب ہے مرتدین اور فسادیوں کو قتل کرنے کا۔ 3546ویں حدیث کتاب میں اور 14ویں باب میں ہے۔ الفاظ اس کے یہ ہیں: وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اخذ ارضا بجزیتها فقد استقال ہجرته ومن نزع صغار کافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الاسلام ظهره رواہ ابو داود۔ معزز خاتون حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت سنن ابی داؤد میں ہے، تو سنن ابی داؤد کا حوالہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ سنن ابی داؤد کتاب الخراج والفی والامارہ 38واں باب ہے، خراج کی زمین میں رہنے کا بیان۔ 3082ویں حدیث ہے سنن ابی داؤد میں، اور کسی اور معروف کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ موجود ہے لیکن ایسی کتابوں میں جو کہ معروف نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر معرفت سنن والآثار امام بہقی کی ہے، ہماری اکثریت اس کو نہیں جانتی۔ احکام الخراج ابو احمد الحاکم کی ہے، ہماری اکثریت اس کتاب کا کوئی علم نہیں ہے۔ امام عبدالحق الاشبیلی کی الاحکام الوسطی ہے، ہماری اکثریت کو کوئی پتہ نہیں یہ کتاب کون سی ہے۔ پھر الوہم والایہام ابن القطان کی کتاب ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں یہ کتاب کون سی ہے۔ تو اس حدیث کی سند میں بقیہ بن الولید منکر الحدیث راوی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام عبدالحق الاشبیلی نے اس کو ضعیف جدا قرار دیا ہے۔ اور پھر اس میں یزید بن خمیر راوی ہے، ابو عبد الرحمن خلیق راوی ہے، ان سب پر شدید قسم کی جرح ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ پھر اس میں سنان بن قیس بھی ایک راوی ہے، مجہول الحال ہے۔ تو ترجمہ اس حدیث کا یوں بنتا ہے کہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے خراج والی زمین کو حاصل کیا اس نے اپنی ہجرت کو خیر آباد کہہ دیا، اور جس نے کفر کی ذلت کو کافر کی گردن سے اتار کر اپنی گردن میں ڈال لیا اس نے اسلام سے روگردانی کی۔ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن مفہوم پر تھوڑا سا غور کیا جائے کہ اگر ایک زمین کافروں کے پاس ہے اور اس زمین سے مسلمانوں کو ٹیکس آ رہا ہے، خراج آ رہا ہے، تو ایک مسلمان اس زمین کو خرید لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس نے وہ زمین کافروں سے خرید لی، تو جو ٹیکس جو جزیہ کافر دے رہے تھے وہ اب اس مسلمان کو دینا پڑے گا۔ تو یہ جس کو ہماری سادہ زبان میں کہتے ہیں نا کہ راہ جاتی مصیبت اپنے گلے میں ڈالنا، تو حدیث کا حکم اپنی جگہ درست ہے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ لہذا جب بھی حدیث پڑھیں تو اس کے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھیں، ایک اس کی سند، دوسرا اس کا متن یا مفہوم۔ تو حدیث کی سند صحیح نہیں لیکن مفہوم اس کا بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔